بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی، سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بلکہ بے شمار درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان و ما یکون، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگھار کائنات، نکھار کائنات، وقار کائنات، روح کائنات، نبض کائنات، جان کائنات، شان کائنات، خلاصہ کائنات، زینت بزم کائنات، تاجدار دو جہاں، جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایماں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، وقیلہ کے ہونٹوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، اسریٰ بعبدہ کی شان عبدیت والے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی امامت والے، لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی داس والے، فتردہ تھی پوری آس والے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والے، وخاتم النبیین کی ختم نبوت والے،
میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اکمل و اجمل و اکمل و اعطر و انور پر، آپ کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور پھر رہتی دنیا تک آپ سے انے واہ پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام مسجد شریف کی انتظامیہ، معاونین اور آج کی اس محفل مقدس میں بندہ ناچیز کو ہمارے نہایتی اچھے اور مخلص سنگی سجن محترم جناب عبدالرزاق چشتی صاحب نے حکم دیا، فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ حضرات بھی تشریف لے آئے، اور ناصر صاحب کی محبتوں کا ذکر راستے میں ہوا، آپ کی پوری ٹیم کو، ساتھیوں کو، حاجی صوبہ خان صاحب، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوتا کوئی صدر ہے، بس اللہ ہمیں خادم ہی رکھے، اس کے گھر کے خادم ہی۔ یہ لائٹ بند کر دیں، ہاں یا اوپر کر دیں اگر آپ کو ضروری ہے، نہیں تو ہمارے لیے ذرا جزاک ابھی بھی آنکھوں میں پڑتی ہے ریفلیکشن۔ ہاں بند بھی کر دو، کوئی گل نہیں خاص، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جب میرے بیان کے بعد آپ پھر بناتے رہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، بڑی محبت دے نال تسی سنگی بیٹھے ہو، بزرگ ماشاءاللہ، بچیاں دی محبت ویکھی حضور دے نال، یہی ساڈا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام بدلنا ہے انشاءاللہ۔ بابا جی جڑا انجیکشن لا کے گئے نو دا اثر تے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تے حضور ایک سنگی باہر کھڑا کر دیو، بس بڑی تسی بس آ جانا واپس میرے کول بہنا ہے، صرف بس بچیاں نو ڈانٹنا نہیں، پیار دینا۔ آئی صاحب آ جاؤ کولے، پھر تسی کہو کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تانوں پتہ ہی نہیں جانا سی واپس ٹر چلا۔ ایتھے کول آؤ، ایتھے کول آؤ، ایتھے آؤ، بس سبحان اللہ، توجہ توجہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ بسم اللہ۔ آپ کی خدمت میں تھوڑے سے وقت میں ایک تو محبوب کا ذکر گھڑی دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، محبوب کا ذکر، محبوب بھی پھر محبوب خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مجدد پاک نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضور جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو کسی نے پوچھا جی اللہ کی بارگاہ میں کتنی دیر رہے؟ ظاہر ہے جدوں محب محبوب نو ملتا ہے پھر کوئی گل بات بھی تو ہوندی ہے نا۔ تو یہاں تو یہ کہا جاتا ہے جب واپس آئے تو کنڈی، بستر، پانی، سبحان اللہ۔ تو مجدد پاک نے فرمایا کہ حضور رب دی بارگاہ 18,000 سال رہے۔ کنے سال؟ ہاں، لکھاں سلام بابیاں نو جنہاں نے دیسی گھیو پچایا، اے ڈاڑیاں گلاں بھی پچا لیندے نے۔ 18,000 سال رہے۔ انہیں کیا کیویں؟ آپ نے فرمایا گھڑی دی مثال دیتی، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا گھڑی چ
میرے کو جڑا ٹائم اس وقت حضور آپ کے پاس میرے پاس ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 5 بج رہے ہیں. آپ کے پاس 7 ہوں گے؟ 7. ہاں میرے پاس یہ مدینہ شریف کا ٹائم رکھا ہوا ہے. ساڑھے اس مدینہ شریف دا ہی ٹائم رکھی دا اسی، یعنی یہ 2 گھنٹے مدینہ شریف دا ٹائم. اب میں 4 سال سوچتا رہا کہ کی کہوں، یہ پیچھے دا لفظ نہیں کہنا چاہیے. یہ 4 سال قبلہ میں سوچیا میں کی کہوں. شوق میرا شروع ہی دوسری کہ مدینہ شریف دا ٹائم رکھیے. تو 4 سال تو بعد ہونے لفظ مینوں ملیا. یہ نہیں کہنا کہ مدینہ شریف دا ٹائم 2 گھنٹے پیچھے وے، بلکہ کہنا ہے 2 گھنٹے پہلے. اسی آخر اسی بعد اچھا اچھا یہ ہونے دے چو سیل کٹ چھڑیے نا جی، تے گھڑی چو سیل کٹ چھڑیے تے 15 سال بعد سیل پائیے تے ٹائم یہی دسے گا. جتے سوئی رکی ہوئے گی وہی ٹائم دسے گا. تیرا تے نعرہ ہی مینوں بڑا سونا لگا ہے، تیری جیب وچ ہے. اے اصلی نہیں بھائی، یہ آپ نے رکھا جی، لو یہ آپ رکھیں، برکت ہی برکت. بڑے سونے نعرے لائے، من بڑا پسند ہے. سبحان اللہ، یہ ہے جی تبدیلی. اچھا ان اعلیٰ حضرت نے فرمایا جلیا گھڑی چو سیل کٹ چھڑو، 20 سال بعد سیل پاؤ گے تے ٹائم اتھو ہی شروع ہو جانا ہے. حضور اس کائنات کا سیل ہے. ساڈے آقا مولا اس کائنات دا خوش ہو کے سنو جی سرکار دا ذکر. خوش ہو خوش ہو. رجب شریف آج تے ویسے بھی مولا علی دی آمد ہے. مولا علی آگے سبحان اللہ. علی مولا کوئی نہیں رولا. علی مولا کہتے ہیں آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا، فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. رب فرماندا ہے کافراں دا مولا نہیں ہوندا، مومناں دا ہی ہوندا ہے. یہ ایسے ہے نا جو قرآن شریف میں موجود ہے نا، سورہ محمد شریف میں ہے، کافراں دا مولا نہیں ہے جی. تے علی مولا کوئی نہیں رولا. ٹھیک ہے. حضور اس کائنات کا سیل ہے، اس کائنات کی نبض ہے، اس کائنات کی جان ہے. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. حضور گئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو پوچھیا کہ حضور تنوں کتنا ٹائم لگ گیا؟ حضور نے فرمایا میں جدوں گیا نا معراج شریف تے براق تے بیٹھ کے تے رستے چ ایک درخت آیا تے درخت دی ٹہنی نے میرے امامے نو بوسا دیتا. درخت دی ٹہنی نے میرے امامے نو بوسا دیتا تے ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی. فرمایا جدوں میں واپس آیا تے ٹہنی ہل ہی رہی سی. اتنا ٹائم لگ گیا. تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں وہ جو نہ ہو تو آگے کیا ہے جی؟ جان ہے وہ جہان کی. 18,000 سال کے بعد جب جہان میں جان کو ڈالا گیا کنڈی ہلنا شروع ہو گئی. کیا خیال ہے؟ آپ بھی خوش ہو کے بیٹھے؟ آپ خوش ہو سرکار کے؟ ہاں یہ ساڑی اوقات علوی تے سادات انہاں تو بغیر کسی دی اوقات نہیں کہ کوئی حضور دا ذکر کرے. اے رسول اللہ دی مہربانی. ساڑے بزرگاں نہیں سمجھ آندی تو کی کریے ہن؟ پھر ساڑے بزرگاں نے لکھیا بندہ اس وقت تک حضور دا ذکر نہیں کر سکتا جدوں تک حضور دی بارگاہ چ اس بندے دا ذکر نہ ہو. جبریل روز نامچہ پیش کرتے ہیں. جبریل یا رسول اللہ فلانے نو آن دئیے محفل وچ، فلانا تہاڈا نام لے سکدا ہے؟ حضور فرماندے لینے دیجیے. تے تہاڈا تے سارے دا حضور دی بارگاہ چ ہن تھوڑی دیر پہلے ذکر ہویا ہے. آج ہم نے بس تھوڑی سی بات کرنی ہے جی ادب پہ. ادب کیا ہوتا ہے؟ پہلے وقتاں دے اندر بزرگاں دے سامنے وڈے وال کوئی نہیں سی رکھ سکتا جی. سگریٹیں ہاتھ چھٹ جاندہ سی تھلے. ہن کوئی بزرگاں دے سامنے کوئی بزرگ کیا ہی چھڈن او پتر کی کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گا بابا اپنا کام کر. ادب ادب کس کو کہتے ہیں؟ اے او نعمت ہے جڑی بندے نو اپنے نبی دے قریب کر چھڑ دی.
اللہ فرماندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی رب دیاں نعمتوں جو ایک نعمت ادب بھی ہے جی. اچھا یہ بندے نو اپنے آقا و مولا دے قریب کر چھڑ. ساڈا یہ ایمان ہے جی، ساری 1400 سال دے علماء دا فیصلہ ہے جی کہ حضور دا روزہ جڑا ہے نا ایک کعبے نالوں افضل ہے، کیونکہ رب کعبے چ نہیں رہندا، رب کعبے چ لیکن حضور گنبد خضرا دے اندر رہندے نے. تے حضور دا روزہ کعبے نالوں بھی افضل ہے تے عرش نالوں بھی افضل ہے، کیونکہ رب رہن تو پاک ہے نا. لیکن اعلی حضرت کو سوال ہویا جی حضور حدیث شریف وچ آندا ہے کہ جڑا سجا پاسا ہوندا ہے وہ کھبے پاسے نالوں افضل ہوندا ہے، سجا پاسا کھبے پاسے نالوں افضل ہوندا ہے نا. تے اسی دیکھتے ہیں کہ جتھے بھی مکہ مدینہ دی تصویراں، مکے دی تصویر کیڑے پاسے تے مدینہ شریف دی تصویر میرے سجے ہی نے. ٹھیک ہے، یہ اللہ بچانا چاہے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے نا. سبحان اللہ. پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت اعلیٰ گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب، آپ آخری عمر وچ گھروں باہر نہیں سن نکلدے، بیٹھے رہندے سن. تے بس جڑا بھی ملن واسطے آندا سی تے آپ فرما چھڑدے سن کہ بابو جی نو کہ بس ان کو کہیں طبیعت نہیں ٹھیک. تو ایک مجذوب گزرا، اس نے کہا میں ملنا ہے، تو انہوں نے کہا جی بزرگاں دی طبیعت نہیں ٹھیک. تو مجذوب کہنے لگا نہیں مسئلہ طبیعت دا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ مہر علی شاہ اپنے آقا دی محبت اتنا فنا ہو چکا ہے کہ مہر علی دے جسم دا سایہ ختم ہو گیا. فنا ہو چکا ہے، سایہ ہی ختم ہو گیا. باہر تاں نہیں نکلدا کہ لوگی کچھ ہور نہ کہہ چھڑا. ہاں جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جانی پینے انہاں نو کھلے. تے جنہ یار خرید جا کیتا. لو جناب اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جی حدیث شریف بھی چاہتا ہے سجا پاسا افضل ہوندا ہے، تے اسی جتھے دیکھتے ہیں خانہ کعبہ شریف دی تصویر سجے پاسے ہوندی تے روزہ رسول دی تصویر دوسرے پاسے ہوندی، تے تسی کہندے روزہ افضل ہے، تے ایک گل پھر کیویں ثابت ہوئے گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں غور کیتا تو مجھے معلوم ہوا کہ دل بائیں جانب ہوتا ہے. فرماتے میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دل جسم میں بائیں جانب ہوتا ہے. تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس طرف اس لیے رکھا ہے کہ ساری کائنات جسم کی طرح ہے، حضور کا روزہ دل کی طرح ہے. میں اب ظاہر ہے جی چشتی صاحب آپ کے معیار پر تو میں نہیں اتر سکتا، مجھے آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، بس سائیوں کی توجہ سے جو دو چار باتیں جی تے ساڈے بابے تے اتھے تک جناب گل کر گئے جی کہ دل کھبے پاسے وے تے حضور دا روزہ بھی تاں ہے اس پاسے کہ ساری کائنات جسم کی طرح ہے، یہ روزہ دل کی طرح ہے. ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ہیں جی. اے بھی لکھاں سلام بابے نو کہ بابا اقبال یاد کروا گیا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، چمن دہر میں کلیوں کا، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ہاں اقبال انہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سمجھ آ جائے حضور درس نظامی پڑھنا ضروری نہیں ہے جی. اے ویکھو جی اے کی نا ہے جی تہاڈا سونا عبد الواحد. سمجھ درس نظامی کیتی نے جی کوئی مفتی ہو لو جی سمجھ آ جائے انہوں آ جائے. تہاڈے سامنے ہی میں نال کوئی میرے نال ہی کوئی سنگی آیا جن گڈی چلائی ہو میں نے پہنچایا، میں نال نہیں لے کے آیا. سمجھ دی گل ہوندی. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں ساڈے گھر ایک بکری سی تے او کدی ادھر جاندی کدی ادھر جاندی
لیکن جدوں حضور آ جاندے فلم یترمرم کراہیتا یوزی رسول اللہ، پھر نکرے ہو کے بہ جاندی تے حضور نو تکدی رہندی سی کہ پھر انجن نہیں سی کردی کبھی کہیں حضور کی طبیعت کے خلاف نہ ہو جائے. بکری نو سمجھ آ گئی تے اتنی رکھنے والے نو نہ سمجھ آئی. توجہ ایک منٹ، ساؤنڈ والے کتنے جی ہاتھ کھڑا کرو. اے بڑے سونے آپے ہی لا رہے ہیں. اسی جانے رہنے جی محفلوں تے کدھر 5 دانے سونے ملتے ہیں، کدھر 10 سونے ملتے، یہ سارے ہی کوئی چنے لوگ ہیں. سمجھ آن دی دیر ہے جی. سبحان اللہ. تو ہو نہیں یہ پھول تو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اے انہوں نے اقبال کہندا جڑے چھوٹے پرا دی شلوار پاندے. ہاں تسی رشتہ داری رکھی ہونی ہے جی. میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہاں ارے استاذ پڑھا کرتے تھے وہ جانے خبر ہے. یہاں کوئی حضور کوئی کافر گال کرے نا تے پھر ہور گال ہوندی ہے. ایتھے کلمہ پڑھن تو بات کہندا جی انگوٹھے کیوں چوم دے ہو. تے میں ڈرتا بہت زیادہ کتنا بد نصیب ہے کہ حضور دا نا چومن تے دلیل نہ منگدا. تے میں سانو کہندے جی شرک ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی آپ مصطفیٰ جان رحمت یوں کر کے پڑھ رہے ہیں تو شرک ہو گیا. تو میں نے کہا آپ بھی تو یوں کر کے پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد آباد، اردو شرک نہیں ہویا. کہتے ہیں وہ قومی ترانہ ہے. تو میں کیا قومی ترانہ تینوں ہضم ہو جاندہ ہے، مذہبی ترانہ تینوں ہضم نہیں ہوندہ. نہیں اس میں تو وطن کا لو ہے، وطن کی محبت ہے. تو میں نے کہا یہ وطن کس کے نالین کے صدقے سے ملا ہے؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. نہیں آپ دلیل دیں آپ کیوں چومتے ہیں. تو میں کہا تو پانجے نو کیوں چومنا ہے؟ چنگا لگنا ہے، پتر چنگا لگدا ہے، پتیجا چنگا لگدا ہے. میں کہا تینوں تیرا بال چنگا لگدا ہے، سانو آمینہ دا لال نہیں چنگا لگدا. سبحان اللہ. ادب. واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنی؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے. ہاں میں جی ادب سیکھیا 2 جگہ جو بندے نو جی بندے نو اپنے منافق دی نشانی سارے نالوں پہلے اپنے محسن نو بھولدا ہے. ایسا وے ساڈی طرفوں اے بھی حضور اصلی ہے، غوث پاک دی طرفوں، مولا علی دی طرف. میں مولا علی دا ملنگ ہاں جی. اور ساڈے اوتے شیخ پورے نے بڑا پرانا واقعہ ہے. وہ ایک بابا سی تے او یا علی مدد بڑا کہندا سی. تو انہوں ایک ٹکر گیا باہر لا، کدھر لکھا ہوا ہے یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ میں نے کہا حدیث شریف میں تو آیا ہے، صحیح حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں، آپ کثرت سے مولا علی کو دیکھتے رہتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ اہتمام کرتے ہیں مولا علی سے ملنے کا اور مولا علی سے ملاقات کا. تو ابو جان صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ دیرانی میں سائیوں کو لو سنے ہیں، آپ پیڑے کنہ نال سنے ہیں. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادتن، کہ حضور نے فرمایا علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے. اچھا یہ مطلب ہے صدیق اکبر بھی مولا علی نو ہر ویلے تکدے، ساری دنیا نو پیغام دیتا، اوئے بچنا چاہندے ہو تے علی نو تکدے رہو. اچھا وہ عبادت ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا.
کہتے ہیں عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. میں نے کہا لکھ کے دو یہ حدیث. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو میں نے کہا دوسری تو بڑی جلدی مانتے ہو جس میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے این عبادت ہے. نماز دا کہیے نا تو کہتے ہیں حضور نہیں ٹائم نہیں ملتا. کیوں جی؟ رزق حلال این عبادت ہے. رزق حلال عبادت ہے تے علی نو تکڑے عبادت نہیں ہوئے. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے جی. ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کعبے کی عبادت نہیں کرتے. تو جی میں کعبہ معبود نہیں ہے نا, میں مولا علی بھی معبود نہیں ہے. اے معبود اور ہوتے ہیں, محبوب اور ہوتے ہیں. ہاں نہیں, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. او بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے جی؟ یہ شرک ہے. شرک تو تاں ہوئے جن رب دے برابر کہیے. شرک تے تاں ہوئے گا جے رب دے برابر کہیے. اسی یا علی مدد نو یا اللہ مدد دے تحت رکھ دیں. امریکہ کو لو مدد منگنی جائز ہے تے مولا علی کو مدد منگنے تینوں پیڑا پہن دیا. نہیں سمجھ آئی گا. پھر جانے تجھے میرے کپڑے چھکو گے تو پہلے ہی سمجھ لو. یا اللہ مدد اوپر ہے اور یا علی مدد اس کے اللہ کے اذن کے تحت ہے. اسی کہندے ہی نہیں مولا علی دیاں شانہ ذاتی ہیں ساریاں اللہ نے دیتی ہیں. جے تینوں بہتیاں تکلیفاں نہ تے تو اے گل یاد رکھی جتھے علی جمعیا اتھے تیرا حج ہوندا ہے. یار زور نال نعرہ لائی دا ہے. کنی عمر ہے؟ 25 سال دا جوان کوئی اتنا اولا بولے. کھلو کے نعرہ لاؤ. کھڑے کھلے نہیں صرف نعرہ حیدری, باقی لالوں نعرہ حیدری دی گل میں کی. بھائی تسی سارے دیکھو جلسے چان والے دیاں دو قسم ہوندیاں. ایک بریانی دے ڈبے تے بلائے جاندے نے بندے تے دوسرا حضور دے بلائے ہوندے. لبیک علیاں دے جلسے تے بریانیاں دے بلائے والے نہیں ہوندے, سارے حضور دے بلائے ہوندے. سارے بولو نہیں تے اللہ کرے گنگے ہو جائیے. نعرہ حیدری. کی کرنا ہے چپ رہ کے؟ اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو, اکھیاں کھول کے مرے آ جائے, اور چپ رہ کے بھی مر جانے جلیو بول کے مرے آ جائے. اچھا او کہے جی بابا سیدھا سادہ دھوتی تے سلوکا کوئی بھی کام کرے یا علی مدد. انہوں وار ٹکر کے کہ جی یا علی مدد کہتے ہو تو یہ تو شرک ہے. انہیں کہا وہ نہیں شرک ہوئے, اسی مولا علی دے ملانگا. وہ کہے نہیں تم علی کو مشکل کشا کہتے ہوتے جی علی سچا ہے تو پھر میری لات پان کے بکھائے. انہاں دی پھرکی الٹی ٹوٹ دی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. جی میں لاہور نے کیسی جی داتا صاحب ہیں تے میری لات توڑن. او وڈا جڑا احسان علاج دے سی جی انہیں کیا جی داتا ہے تے میری لات توڑے. وہ بابے چھتری والے نے ہاتھ نہ انہوں گلدستہ دینے بم بھی دے چھڑیا. اچھا بابے چھتری والے دتا نہیں, وہ کسی اور نے انہوں پکڑا. بعد ہی کہندا سی جی چونکہ وہ لات وہ آپ ہی مر گیا تے وہ کہے جی بم کس نے دیا؟ بابا چھتری والا کہندا سی میں تینوں دیتا ہے. انہیں کہا جی علی سچا. جی میں ایک اور شیخ پورے دا مولوی سی تے وہ جا رہے سی اتھے فیصل آباد تو انہیں تقریر کرن گیا. انہیں کہا جی یا غوث اگر کہنا جائز ہے تو اگر غوث اعظم مدد کرتے ہیں تو غوث اعظم میری ٹانگ توڑ کر دکھائیں. وہ کوستان دی بس وچ بیٹھا سی, جا کے ککر نال وجی اودیاں دوویں ٹوٹ گئیں. تے فیصل آباد دے ساڈے مولانا سن, انہوں نے پنجابی چ ایک مصرع کیا. انہوں نے کہا پتر اس کو کہتے غوث مانگ ایک تے دیندا دو. میں بغداد بھی جاتا ہوں, میں بغداد ویکھیا ہے, میں کربلا بھی ویکھیا ہے. شکر ہے اللہ اینج کر کے کہنا میں مولا علی دا گھر ویکھیا ہے. اسی اندھیرے تیر نہیں مار دے, اور نہ ہی ہمارا انتخابی نشان ہے. ہمارا انتخابی نشان تو وہ کرین ہے جو ڈبو کو اٹھا دیتی ہے. لو جناب وہ بابے نے کہا اوے اس طرح بکواس نہ کر, اس طرح نہیں کریدا. انہوں نے کہا نہیں اگر علی سچا ہے تو آج پھر میری لات ٹوٹے. بابے کو ڈانگ سی, وہ ڈانگ دے سارے ٹردا سی, انہیں نہ پھاڑ کے تے کٹ کے دوویں توڑ چھڈیاں. او کہے میں تے کیا سی علی پننے تے تو تیرے خلاف میں پرچہ دیاں گا, تو کیوں پن چھڈیاں؟
انہیں کہو جلیا وہ نکے نکے کما سے علی نو نہیں بلائی دا، اے علی دے ملنگ کر لینا، علی نو تاں بلائی دا جدو خیبر دا دروازہ چکنا ہوئے. اے نکے نکے کام تے علی دے ملنگ کر لینا. ادب یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تو ادب کس کو کہتے ہیں؟ مین ادب جی سمجھ آیا سیال شریف تو جی میں ان کو کہیں اچھا میں بیس بھی بدل کر ایسے ہی میں پہنچ گیا سیال شریف تو بس کہیں اندر پتہ چل گیا ان کا جی آیا جی بس وہ پھر ساری دنیا ٹوٹ پڑی. اچھا انداز کیا جی سلام کرنے کا؟ یہ جی گھٹنوں کا. ٹھیک ادب وہاں سے سمجھ آیا. اور پھر سمجھ آیا سلطان العارفین کے گھر سے. سلطان پاک سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علی کیڑے سلطان باؤ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ادوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو واہ جنہ ملیا نبی پیارا ہو. سلطان فرماندے نے میں تہاڈے مقدر تو صدقے رب نے تنوں اپنا لاڑا ہی دے چھڑیا رانجھا دے چھڑیا اپنا حبیب دے چھڑیا. محبوب وٹائے نہیں جاندے. سلطان العارفین نے اپنے وصال تو پہلے وصیت کی تھی. فرمایا میرے مزار شریف دے ہوتے گنبد نہیں ہونا چاہیے. کوئی گیا جی سلطان باؤ؟ اچھا ہے جی گنبد ہوتے مزار شریف دے ہوتے گنبد نہیں ہے. ہاں یہ تصدیق تسی کر لئیے جی. آپ نے فرمایا میرے مزار شریف دے ہوتے گنبد نہیں ہونا چاہیے. ادب کینوں کہتے ہیں حالانکہ گنبد شریعت کے خلاف نہیں ہے. اچھا ہن اے نواں ایک نمی لہر نکلی جی آپ قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں کیا قبر والوں کو سردی لگتی ہے؟ گل کرن دا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی بندہ پوچھ لیندہ ہے جی کہتے نہیں آپ کا چادریں چڑھاتے ہیں تو سردی لگتی ہے. تو میں نے کہا غلاف کعبہ چڑھایا ہوا ہے تو کیا کعبے کو سردی لگتی ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا کیوں چڑھایا؟ کہتے ہیں اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ گھر دنیا کے سارے گھروں سے اعلیٰ ہے. تو میں نے کہا چادر بھی بابا فرید کے گھر اس لیے چڑھاتے ہیں. نظام پاک کے روزے پر چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے. امیر خسرو کے روزے پر اس لیے چادر ہوتی ہے. سید گیسو دراز کے روزے پر اس لیے چادر ہے. علم الدین کے مزار پر ممتاز قادری کے مزار پر امیر المجاہدین کے مزار پر پیر مہر علی شاہ کے مزار پر پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پر چورا شریف والوں کے مزارات پر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں پتہ چل جائے مردوداں دیاں قبراں ہور ہوندیاں محبوباں دیاں قبراں ہور ہوندیاں. سیدھیاں تے سادیاں جی. لائبریری چلے گا جی کروڑ پہ دی لائبریری ایک ایک کتاب 10,000 روپے دی اور ایک کتاب دیکھی صرف 500 روپے کی اس کے اوپر غلاف رکھا ہوا تھا. ایکڑی کتاب ہے کیا جی قرآن مجید ہے. یہ دے ہوتے غلاف کیوں چڑھایا؟ تاکہ بغیر وضو کے نہ چھوڑے. ہم بھی اللہ والوں کی قبروں پر چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں ویکھن تو پہلے باوضو ہو پھر آ کے سلام پیش کرنا. اچھا اے نوی لہر ہے جی قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا فرشتے سوال کس سے کرتے ہیں؟ تیرے پیوں کو لوگ پوچھتے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے جی. اور نواں جی قبروں عجیب ڈرامہ آیا جی قبروں پر جانا شرک ہے. تو میں نے کہا اندر جانا کیا ہے؟ تسی مرو گے 10 چڑھنا تانوں سارے نالے سوٹ چھڈاں گے نہیں. اچھا انہاں دی مسیتاں چ بھی ٹر جاؤ. میں پوچھے ایک مسجد آئی تے میں پوچھے دی اپنی ہے جی. وہ فرمان لگے نہیں وہ کیوں وہ اصل گل ہے ربیع الاول شریف آندا نا جی ساریاں نکیاں ساڈیاں مسجداں سج جاندیاں کچھ وڈیاں مسجداں ہوندیاں او نہیں سجدیاں. بندے کہندے حضور او مسجداں او کیوں نہیں سجیاں؟ میں کیا جلیا صرف انہی کے گھر جگمگاتے ہیں جن کے گھر سرکار تشریف لاتے ہیں. انہوں لگتا ہی کچھ نہیں تو بچہ
بچہ ہویا جی پیدا جی تے ولایت تو جی انگلینڈ تو مبارکباد ہو گئی جی، مبارک ہوئے جی اللہ نے پتر دیتا تے نال علی گلی چوں مبارک نہ آئی، وہ جی تسی کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں۔ تو خوشی بھی وہی مناتا ہے جس کو حضور کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے نا۔ سلطان پاک نے فرمایا کہ مزار شریف تے اتنے گنبد نہیں ہونا چاہیے، اے ساڈا عقیدہ نہیں جی قبروں پر جانا شرک ہے۔ حضور خود معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گئے، اور سرکار فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ، اور حضور براق پر گئے جی، اور براق کی سپیڈ کتنی تھی؟ امام بخاری نے لکھا، صحیح بخاری میں حدیث لے کر آئے، جتھے براق دی نظر جاندی سی اوتھے او دا پیر جاندا سی۔ تے اے جننے سنگی بیٹھے ہو تسی تے میں، اللہ نے سن جڑا ایک موتیہ دیتا ہے 576 میگا پکسل ہے، اے تو باہر جائیے نا تے کتھے نظر جاندی ہے؟ تیسرے تے سورج چاند تیسرے تے اوتھے ساڈی نظر چلی جاندی ہے، میریاں تڑیاں نکیاں نکیاں اکھاں اتنا دور دیکھی گی نہیں، وہ تو نوری جانور تھا، تو کتنی دور اس کی نظر جاتی ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں جتھے او دا قدم جتھے ہوتی نظر جاندی سی اوتھے او دا قدم جاندا سی۔ کتنی سپیڈ ہے ایتھے 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں سپیڈ اوپر بندہ موٹر سائیکل اوپر گشنا، شامی ابو آہنے اوے تم، میں دن کو تمہیں آوازیں دیتا رہا ہوں تو تم نے دیکھا ہی نہیں، کہتا ابو جی معاف کیجئے گا سپیڈ میں تھا پہچانا ہی نہیں۔ حضور فرماتے میں اتنی رفتار سے جا رہا تھا، اس کے باوجود میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ نہیں درود نہیں سن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے سن۔ میں کہا کیڑی نماز پڑھ رہے سن؟ نہیں نفل نماز۔ میں کہا اچھا، ظاہر فرض تو کہہ نہیں سکتا نا، کہتے نفل نماز پڑھ رہے سن موسیٰ علیہ السلام۔ میں کہا اچھا تیرے گھر مہمان آ جاون، مہمان بیٹھے ہون تو مصلی ڈا کے نفل پڑھے گا؟ نہیں یہ تو اخلاقیات نہیں نا، مہمان نوازی فرض ہے تو میں نفل نہیں پڑھوں گا، میں مہمان کو دیکھوں گا۔ تو میں نے کہا میزبان و موسیٰ کلیم اللہ، مہمان و محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے میں اپنے براق پر سوار تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہیں اور مجھ پر درود پڑھ۔ تو حضور براق پر ہوں تو درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں، روزے میں ہوں یہاں سے تو مدینہ دور ہی نہیں ہے۔ ادب سلطان العارفین نے فرمایا جی گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوچھا جی کیوں؟ جڑا جواب دیتا سلطان باؤ نے، فرمایا مالکاں دے ہوندے گنبد دا، مالکاں دے ہوندے کسی غلام دا گنبد تھبدا ہی نہیں۔ فرمایا بس حضور دا گنبد ہے جیسے ہی، تو نوکر دا کی گنبد؟ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ جنہ ادب کر سکتے ہو جی کر لو، بس ادب۔ فرمایا نہیں کہنا کہ کسی حجام نے حضور کے بال کاٹے، نہ، فرمایا یہ کہنا ہے کینچی چاہتی تھی مجھے زلف رسالت کے بوسے مل جائیں۔ بس اللہ سانو ادب وچ رکھے جی، اور بے ادبی تو خواب دے اندر بھی محفوظ فرمائے۔ اس مسجد شریف دی انتظامیہ نو، تمام نمازیاں نو، اراکین نو، عہدیداران نو، تعاون کرن والے نو دنیا آخرت دیاں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں جو کچھ کیا امیر المجاہدین میرے مرشد گرامی دی نگاہ پاک ہے، کوئی کمی بیشی ہوئے انہوں میری طرف منسوب رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے سانوں حضور علیہ السلام دا نمک حلال غلام رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔